دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور اسی جامعہ کراچی والے واقعے پہ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پروفیسر کلیم رضا صاحب، رجسٹرار ہیں جامعہ کراچی کے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا۔ پروفیسر صاحب ہم یہ پوچھیں گے کہ جامعہ کراچی کے باہر اندر رینجرز بھی تعینات ہے اور سیکیورٹی کی ظاہر ہے جو کراچی کی اور پورے ملک کی صورتحال ہے، اس کے باوجود آخر ایسی کوئی سیکیورٹی لیپس تھا یا کیا وجہ تھی کہ آج یہ واقعہ جامعہ کراچی کے اندر ہوا؟ اچھا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یونیورسٹی میں جامعہ کراچی میں کتنے طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں؟ جی بالکل، ہزاروں طالب۔ ٹھیک ہے نا جی، تقریباً چونکہ ہمارے یہاں ڈگری ایگزامز بھی ہونے والے تھے اور یہ وقت ایسا تھا کہ ایک امتحان سیمسٹر کے ایگزام ختم ہوئے تھے اور اسٹوڈنٹس کلاس میں سے باہر آ رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ڈگری کا ایگزام ہونے والا تھا، تو بے انتہا رش تھا۔ ٹھیک۔ اور اس رش میں ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایک چیز، کوئی بائک ہو یا کار ہو یا کوئی پیدل ہی آدمی ہو بھلے، وہ بچ کے نکل جائے، کیونکہ ایک ایک آدمی کو تو اس طرح نہیں دیکھتے، جو مشتبہ لگتا ہے اسی کو پکڑتے ہیں وہ، اور پکڑتے کیا دیکھ لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں، کارڈ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے تو یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو طالب علم ہیں یا جو ملازمین ہیں وہ اپنے گلے میں یا کہیں بھی وہ شناختی کارڈ کو آویزہ کریں تاکہ نظر آ جائے کہ بھی آدمی یونیورسٹی کا امپلائی ہے یا طالب علم ہے، مگر پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو استعمال نہیں کرتے۔ نہیں پروفیسر صاحب، جہاں تک سیکیورٹی لیپس ہے وہ ہو جاتا ہے، جی ایچ کیو پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے، اس پہ تو آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہاں بالکل نہیں۔ مجھے جو بات ڈسٹرب کر رہی ہے سر، جامعہ کراچی ہے ایک پاکستان کی بڑی قابل قدر سر درسگاہ ہے، وہاں پہ فرقہ واریت اس لیول پہ آ چکی ہے کہ وہ جو بچے ہیں، میں تو ذاتی طور پر سوچتا ہوں کہ ایک ہی مسجد ہونی چاہیے جس میں تمام مسالک کے لوگ اپنے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، لیکن اس علمی مرکز میں اگر آپ نے جگہ دے دی تو اب ابھی ہمارے ساتھ صابر کربلائی تھے، ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کے اساتذہ میں ہی کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں یونیورسٹی سٹاف کے جو کہ خاص نقطہ نظر کے تحت انہیں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اساتذہ جی انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں تو نہیں، اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہر مسلک کے لوگ جامعہ کراچی میں ہیں، اور صرف دو ہی نہیں، جتنے بھی ڈینومینیشنز ہیں وہ سب کے لوگ موجود ہیں وہاں۔ اور نہیں پروفیسر صاحب، ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ آپ جیسے لوگ ہمیں رول ماڈل پرووائڈ کریں گے جو یہ کہیں گے کہ بھیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں تو ناکام ہو رہے ہیں نا سر۔ اگر آپ کی یونیورسٹی کے اندر فرقہ واریت کا یہ لیول آ گیا ٹینشن کا۔ اصل میں اس کو فرقہ واریت نہیں سمجھوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دہشت گردی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ معصوم لوگ جو بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، ان کے اوپر وہ چیز کوئی بھی پاکستان کا دشمن پھینک سکتا تھا، کیونکہ یہ دہشت گرد جو ہے پاکستان کا نہیں ہے۔ نہیں سر، لیکن یہ واقعہ تو ان کی باتوں سے ہی، بچے کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ 1992 سے ایک ٹینشن ٹائپ کی چل رہی ہے، کوئی ڈاکٹر اخلاق صاحب کسی کا نام لے رہے تھے۔ ہاں وہ بہرحال میں تو خیر اتنا، اچھا خیر آپ ماضی میں نہ جائیے، ابھی آپ صرف ہمیں یہ بتا دیجیے آخر میں کہ آپ کل سے یونیورسٹی کیا ہے وہ آپ اس کو پھر کھول رہے ہیں معمول کے مطابق یا کبھی تو وقت لگے گا؟ کھلی ہوئی ہے کل، مگر ہم امتحان نہیں لیں گے۔ اچھا امتحان نہیں لیں گے لیکن کل سے کھولیں گے، اور سر کچھ تو آج بھی تھی وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ امتحان ہم نہیں لیں گے، امتحان نہیں لیں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہے سب سے بڑی کہ وہ بچے زخمی ہیں، ان کو تو خیر بعد ان کا نہیں نقصان ہو جائے گا کچھ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ رینجرز جو ہیں ہمارے ہاں عمارتوں کی اسکیننگ کر رہے ہیں اس وقت۔ ٹھیک، آج شام سے شروع ہوا ہے ان کا عمل، انشاءاللہ کل شام تک پورا ہو جائے گا۔ چلیں جی، اللہ کرے کہ آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس مل جائے جلد از جلد۔ کلیئرنس ملے گی تو پھر ہم انشاءاللہ ایگزام لیں گے، ممکن ہے۔ لیکن آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ جیسے جو استاد ہیں وہ ہمیں سر کو نان سیکٹیرین قسم کے بچے جو ہے مستقبل کے لیے ضرور بنا کر دیجئے، ایسے انہیں تعمیر کیجئے ان کے ذہنوں کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی پروفیسر، آپ کو رات کا ہم نے ہاں تو میں پھر دوبارہ اگر آپ اجازت دیں، چلیں یہ تو بچے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی تعلیم، کوئی شعور، کوئی ان کو آ جائے گا، اور یہ شاید ایک ہی مسجد کے اندر سارے مل بیٹھ کے مسلمانوں کی طرح جس طرح اپنا جو آپ کا عقیدہ ہے مسئلے کیا خانہ کعبہ میں کیسے کرتے ہو، الگ سے کوئی مسجد؟ نہیں جی نہیں، آپ نے ماشاءاللہ حج فرمایا، بالکل کوئی نہیں، بالکل ایک ہی خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں۔ زمانے میں حج وہ ہوتا تھا راؤ شکیل جب آپ حج کرنے گئے؟ نہیں راؤ شکیل بعد میں ہے، میں تو 2003 میں
کا آپ یعنی بہر اللہ ہزاروی کی پارٹی؟ جی، بہر اللہ ہزاروی صاحب تھے اس وقت، اور ماشاءاللہ وہ تو ہر دور میں رہے ہیں نا جی، بہر اللہ ہزاروی ہر دور میں رہے۔ ایک ساہیوال سے کالر، میں صرف لے جانا چاہوں گا پارا چنار والے سوالات۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، نصرت بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، فرمائیے جی۔ اچھا نصرت بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 1-2 دن سے جو میں ٹیلی ویژن پر اپنے لیڈران اکرام کی لینگویج سن رہا ہوں جی، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے سن کے۔ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی، میں نے تو کم از کم آغاز ہی اسی سے کیا تھا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اتنی نفرت صوبہ کے درمیان جو پیدا کی جا رہی ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ کیونکہ دنیا میں تمام قومیں اپنے لیڈروں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ صوبوں میں نہیں، اب تو مسالک میں بھی ہر جگہ نفرت ہی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا کنسرن۔ ہاں، لیکن نفرت کی باتیں ہونے نہیں چاہیے اس ملک کے اندر، لیکن چونکہ ظاہر مفاد ہے، ہر پارٹی اپنے ٹارگٹ کے اوپر فٹ ہے، اس نے ایک کراچی سے کال ہے، نوید عباسی صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم حضور۔ جی حضور، وعلیکم السلام۔ جی حضور والا گزارش یہ کرنی ہے، ابھی آپ کراچی یونیورسٹی کے واقعے کی بات کر رہے تھے۔ جی اصل میں بنیادی طور پر میں 1 منٹ میں بات کروں گا اپنی۔ یونیورسٹی آف کراچی میں جو یہ آج واقعہ ہوا ہے، یہ اصل میں بنیادی مسلک کی بنیاد پر ہوا ہے۔ ابھی رجسٹرار صاحب اس کو ڈینائی کر رہے تھے، لیکن یونیورسٹی آف کراچی میں جو شعبہ اسلامک ہے، وہاں پر باقاعدہ دینی مدارس سے لوگ لا کے اساتذہ رکھے جاتے ہیں، مساجد میں امام رکھے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہ میں نام لے کے کہہ سکتا ہوں کہ جامعہ بنوریا جو سائڈ میں ہے، اس کے لوگ باقاعدہ وہاں پر موجود ہیں، اور اس طرح کے واقعات ان لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جی بہرحال ہمیں دیکھیے نوید بھائی، ہمیں یہی ایجیٹیشن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جامعہ کراچی سے جو میرا بچہ، میرا بھائی باہر آئے، وہ تو ایک عملی مثال ہو، ہمیں ایک نیا انسان دوست دے، ایک سچا پاکستانی دے، بجائے سنی اور شیعہ دینے کے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے محمد فوزی قادری بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے جی قادری صاحب۔ جی یہ جو مشرف صاحب کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ارے مشرف صاحب کا آج کیسے ذکر آ گیا قادری بھائی؟ جی آج مشرف صاحب کا کیسے ذکر آ گیا؟ وہ ایسا آ گیا جس ماحول میں ہمارا ملک چل رہا ہے پاکستان، اس میں مشرف کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، چلیں ٹھیک ہے جی، اللہ کرے وہ جلد از جلد آئیں، ان کو پھر مشورہ دینا آئے نا، پھر وہ اللہ کرے وہ جلد از جلد آئیں اور آپ کی وہ تمام خواہشات کو پورا کریں۔ وہ تو آج کل وہ ہم نے وہ اس کو ڈسکس نہیں کیا، آصف علی زرداری صاحب نے کہا نا، لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے، میں ابھی ان کا نام نہیں لوں گا، وہ بڑے ویل پلیسڈ ہیں، وہ بڑے ٹاپ کے امریکن جرنیلوں وغیرہ کے بھی نا ان کے سرجن ہیں، بڑے ہائی کلاس قسم کے۔ ڈاکٹر حسنات تو نہیں؟ نہیں حسنات نہیں ہیں، میں نے نہیں نام لینا، لیکن وہ ڈاکٹر حسنات بالکل نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ جناب ان کے ہاں مشرف صاحب ٹھہرا کرتے تھے۔ اس دفعہ جنرل کیانی جب گئے تھے نا اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے، تو وہ بھی وہاں پہ انہیں کے پاس ہی ٹھہرے۔ مشرف صاحب جب گئے نا، وہ ناراض ہو گئے ان ڈاکٹر صاحب سے، کہنے لگے تم نے اس کو یہاں کیوں ٹھہرایا؟ اچھا بھئی، اگر آپ کیانی صاحب سے جھگڑا کر رہے ہیں تو وہ آپ کے آنے کا راستہ کیسے ہموار کریں گے؟ ویسے بھی سپاں کے دیوے نہیں بلدے، اگر کوئی ٹیک اوور کرنا ہو تو خود کریں گے، آپ کو لا کر بالکل، اسی لیے تو ناراضگی ہے۔ اور دوسرا نصرت میں پھر آخری بات ہے کہ بہرحال پاکستان کے لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ پارا چنار کے اندر کیا ہو رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، وہاں تک کیوں نہیں پہنچا جا سکتا، وہاں پر کیوں لوگ محصور ہیں، وہاں پر کیوں ہماری ایجنسی فیل ہو جاتی ہیں، وہاں پر ڈرون حملے نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر راستے محفوظ کیوں نہیں ہیں، سڑکیں محفوظ کیوں نہیں ہیں، کہ وہاں پر جو ایک چیز ہے یہ چائے کا مشتاق، مجھے اور تمہیں بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بجائے اس بھیڑ چال کے روزانہ وہاں پر جائیں، ہاں لیکن کوئی راستہ کلیئر ہوگا تو وہاں تک جائیں گے۔ ناظرین آپ سے فی الحال اجازت چاہتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dm@duniatv.tv، نصرت جاوید اور مشتاق بنیاز کو اجازت دیجیے۔ خدا اللہ حافظ۔